کہ انسان مرنے کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ نظریات بڑے مختلف ہیں اس میں، لیکن اہل سنت و جماعت کا اس میں نظریہ یہ ہے کہ عام انسان بھی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آواز کھولو اس کے بعد۔ زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی دنیا کی زندگی سے مختلف اور الگ تھلگ ہوتی ہے۔ جیسے دنیا کی زندگی میں ہم لوگ کھاتے پیتے چلتے پھرتے، خوشی غمی شادی بیاہ اولاد معاملات دنیا میں ہوتا ہے، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور ہم ان کو جو ایصال ثواب کے تحفے دعائیں ان کے لیے جو بھی اعمال کرتے ہیں، اللہ اس کا ان کو قبروں میں صلہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی فوت شدہ کے لیے کوئی ایصال ثواب کا کوئی دعا کا سلسلہ کرتے ہو تو حضور نے فرمایا کہ جیسے دنیا میں تم عید کے موقع پر خوش ہوتے ہو، ایسے ہی قبروں والے وہ ایصال ثواب کا تحفہ ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے خوشی کا اظہار مردے نہیں کرتے، جو مر گئے وہ نہیں کرتے، خوشی کا اظہار زندہ ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے باپ دادا چچا بابا عزیز رشتہ دار کی قبر پہ دعا کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم جب چل کے جاتے ہو تو تمہارے پیروں کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری آواز سنتے بھی ہیں اور آواز سن کر پہچان بھی لیتے ہیں کہ ہماری قبر پہ دعا کے لیے ہمارا کون رشتہ دار آیا ہے۔ اب پہچاننا یہ زندوں کا خاصہ ہوتا ہے، مردے نہیں پہچان سکتے۔ یہ تو ہے عام لوگوں کی بات۔ اب آ جائیں انبیاء کرام علیہم السلام کی ہستیوں پر، تو جب ہم جیسے گناہگار عام لوگ قبروں میں زندہ ہیں تو نبی اپنی قبروں میں زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور جب نبی قبروں میں زندہ ہیں تو امام الانبیاء کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ وہ تو بطری کے اولا زندہ ہیں۔ اور اس پر آپ 3 حدیثیں سماعت کریں۔ یہ پہلی حدیث حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، حضور فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں دن دیے ہیں نا، پورے ہفتے کے دن، ان دنوں میں سب سے فضیلت والا دن وہ جمعے کا دن ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت جمعے کی ہے۔ پھر آپ نے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ بھئی جمعے کو فضیلت کیوں ہے۔ پہلی وجہ آپ نے فرمایا فیہ خلق آدم، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا۔ پھر آگے فرمایا وفیہ قبض، حضرت آدم کا وصال ہوا تو وہ بھی جمعے والے دن۔ پھر آگے تیسری وجہ وفیہ نفخت، قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی تو وہ بھی جمعے والے دن۔ وفیہ الصاعقۃ، اور اس سور پھونکنے کی وجہ سے جب لوگ بے ہوش ہو گئے تو وہ بھی جمعے والے دن۔
اور اس بے ہوشی سے لوگوں کو ہوش آئے گا تو وہ بھی جمعے والے دن۔ یہ اللہ کے رسول نے 5 وجوہات بیان کی کہ حضرت آدم پیدا ہوئے تب بھی جمعہ، حضرت آدم کا وصال ہوا تب بھی جمعہ، اور روح پھونکی جائے گی تب بھی جمعہ، یا سور پھونکا جائے گا تب بھی جمعہ، لوگ بے ہوش ہوں گے تب بھی جمعہ، اور لوگ ہوش میں آئیں گے تب بھی جمعہ۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن یعنی جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ فیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، حضور فرمایا تم جو درود پڑھو گے وہ مجھ پر پیش ہوگا، مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ پھر آگے صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ وکیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت وقال یقولون بلیتا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا درود پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، حالانکہ قد ارمت، آپ تو دنیا سے وصال فرما کے تو اللہ کے رسول آپ مٹی میں مل گئے ہوں گے۔ یہ صحابہ نے حضور سے پوچھا آپ مٹی میں مل گئے ہوں گے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، آپ نے فرمایا کہ سن لو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کا جسم حرام کر دیا ہے، زمین نبیوں کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، باقی لوگوں کا کہا نہیں جا سکتا، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی ارواح میں بھی اور اپنے اجسام میں بھی ان کی روحیں بھی سلامت رہتی ہیں، ان کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں گناہ گار، بعض دفعہ ہمارا جسم ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ ادھر منڈی بہلدین کے اندر نہیں، گجرات کے اندر ہوا ہے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ مجھے باقاعدہ نا میرے وہاں پہ شاگردوں نے تصویریں اور ویڈیو بنا کے بھیجی، وہاں پہ ایک قاری صاحب تھے جن کو 12 سال ہو گئے تھے فوت ہوئے، 12 سالوں کے بعد ان کی قبر بیٹھی ہے اور ان کی قبر کو کھولا گیا ہے مفتیان کرام سے فتویٰ لے کے، تو 12 سالوں کے بعد بھی ان کا جسم تر و تازہ تھا، کفن بھی صاف ستھرا تھا۔ تو جب غلام اس طرح ہو سکتے ہیں تو آقا کی تو کیا ہی کہنے۔ تو ہم جیسے گناہ گاروں کا جسم ختم ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کا جسم ختم نہیں ہوتا، وہ اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ ایک تو یہ حدیث پاک آپ نے سماعت کی، اب دوسری حدیث پاک سنیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضور فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ پوری دنیا سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پیش کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری روح مجھ میں لوٹتی ہے اور میں جس نے مجھے سلام پیش کیا ہو میں اس سلام پیش کرنے والے کو جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اب جواب مردے نہیں دیتے، جواب زندہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اور حدیث پاک سنیں، یہ تیسری حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن نافع وہ کہتے ہیں اخبرنی ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سال گزر گئے، سالوں سال گزر گئے، کبھی گھروں میں قرآن ہی نہیں کھولا، تو ایسے گھر قبرستان کی مانند ہوتے ہیں۔ اور ہماری خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو پابند کیا کرے کہ نماز پڑھا کرو،
قرآن پڑھا کرو، گھروں میں قرآن کھلے گا۔ میں اگلے دن ثاقب رضا صاحب کی ایک جملہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جادو ہو گیا تو ہمیں جن آ گئے تو ہمیں جنات ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ کہتے ہیں عمل تمہیں میں بتاتا ہوں، کر تم لو، تمہارے اوپر جادو ہو گیا تو میں ذمہ دار۔ وہ عمل کیا ہے کہ روزانہ اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تو فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور نہ ہی میری قبر کو عیدگاہ بناؤ۔ عیدگاہ بنانے کا مطلب کہ میری قبر پہ آ کے سجدے نہیں کرنا، میری قبر پہ آ کے محبت لے کے آؤ، احترام لے کے آؤ، چاہت لے کے آؤ، الفت لے کے آؤ، لیکن سجدہ نہیں۔ سجدہ صرف اسی کی ذات کو ہے۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو سجدہ نہیں، تو حضور سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب حضور کی قبر انور کو سجدہ نہیں ہے تو کسی پیر فقیر کی قبر کو کیسے سجدہ ہو سکتا ہے؟ آج تو جاہل پیر جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اپنے پیروں سے سجدے کرواتے ہیں، اپنے مریدوں سے سجدے کرواتے ہیں، اور تف ہے ان مریدوں کے اوپر بھی۔ میرے ابا جی اللہ بخشیاندے ہوندے سن، بندہ کھے پوائے تے وڈے ڈھیر تو پوائے، کھے پوائے تے وڈے ڈھیر تو پوائے، اللہ نالوں وڈا ڈھیر کدا ہے؟ تے جھکنا ہے تے وہ دی بارگاہ بھی جھکو جن نے سب کچھ دینا ہے، جو دے رہے ہیں، جو دیندا ہے۔ کسی پیر نے کیا دینا ہے؟ پیر کا احترام ضرور ہے، پیر کا ادب ضرور ہے، لیکن سجدہ نہیں، عبادت نہیں، جو مرضی جتھوں مرضی آ جائے، جنج دا مرضی پیر ہوئے، حضور سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو نہیں کہا تھا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر نہیں، اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، پر یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو کسی بھی مزار پہ کسی بھی پیر کو، کسی بھی کامل کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ صرف اسی کی ذات کو ہے بس۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا بس، حضور کی بات حرف آخر ہے، اب کسی کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ صلو علیہ، مجھ پر درود پڑھا کرو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، حضور فرمایا تم جہاں بھی ہو، پوری کائنات اس میں شامل کر دی، فرمایا تم جہاں بھی ہو، جب بھی مجھ پر درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ پر پیش ہو جائے گا۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا ہے کہ بھئی تم مجھ پر درود پڑھو گے تو حضور فرمایا میں پڑھنے والے کا درود سنتا بھی ہوں، پھر فرمایا اس کو پہچانتا بھی ہوں، پھر فرمایا اس کو قبول بھی کرتا ہوں، پھر فرمایا اپنے اللہ سے 10 گنا ثواب لے کے تو پڑھنے والے امتی کے نامہ اعمال میں بھی درج فرما دیتا ہوں۔ تو یہ سارے کام زندے کرتے ہیں، مردے نہیں کرتے۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنے مزارات میں، یہ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے، حضور معراج پہ جب جاتے ہیں، مسلم شریف میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور فرماتے ہیں میں کثیب احمر کے پاس سے گزرا تو میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، رأیت موسیٰ مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ نمازیں پڑھنا، جواب دینا، قبول کرنا، یہ ساری کی ساری زندوں کے خاصے ہوتے ہیں، مردے یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے مزارات میں اپنے اجساد کے ساتھ، ان کے جسم بھی سلامت ہیں اور اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں، اپنے اپنے امتیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے اپنے امتیوں کے اعمال کو سنتے بھی ہیں، اور کل قیامت کے دن ان کی گواہی بھی دیں گے۔ گواہی دینے والا وہی ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو، جو دیکھتا نہیں وہ کیا گواہی دے گا؟
تو یہ اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مالک و مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ماہ سیام کی بہاریں نصیب فرما۔ اس ماہ مبارک میں جو عبادات کر رہے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں اللہ، ہم اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں، تو اپنے کرم سے اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ جتنے تیرے کرم کی شانیں ہیں، بلند و بالا شانیں ہیں، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے درجہ قبولیت عطا فرما۔ مالک و مولا ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار دنیا سے جا چکے، سب کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ وہ بچہ ہمارا اسد، اس کی والدہ بیمار ہے، مولا صحت عطا فرما۔ مالک و مولا جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بیمار ہیں، سب پہ کرم فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما، جو زخمی ہیں اللہ ان کی امداد فرما، صحت عطا فرما۔ اللہ جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند فرما۔ میرے مالک ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ ہم سب کو، امت مسلمہ کو غیرت ایمانی نصیب فرما۔ میرے اللہ زندہ رکھی تے شان نل، موت آوے تے ایمان نل، مردیاں حضور دا کلمہ تے دیدار نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔